السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر گڈ. آج ہم اپنا انگلش کا چیپٹر نمبر 11 پڑھیں گے جس کا نام ہے THOUSAND-RUPEE نوٹ. اور سب سے پہلے ہم ورڈس ٹو نو یعنی کہ ڈیفیکلٹ ورڈس پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے ڈوزڈ آف، جس کا میننگ انہوں نے لکھا ہے سلیپٹ لائٹلی فار اے شارٹ ٹائم. جب ہم لیٹے ہوتے ہیں اور ہماری اچانک سے آنکھ لگ جاتی ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں تو اس کو ڈوزڈ آف کہتے ہیں. پھر ہے فس، اے کمپلینٹ اور اے نوائزی ڈس ایگریمنٹ. جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرتے ہیں، کسی بات پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے فس کریٹ کرنا. یا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جو اس کو بہت بڑی مسئلہ اس کا بہت بڑا بنا دینا، تو وہ ہوتا ہے فس کریٹ کرنا. پھر ہے ہیسٹیلی، جس کا مطلب ہے ہریڈلی، کوئکلی، یعنی کہ تیزی سے، افراتفری سے. ہفنگ اینڈ پفنگ، بریدنگ نوائزلی، جب ہم بہت مطلب بھاگ دوڑ کریں اس کے بعد ہمیں سانس چڑھ جاتا ہے تو ہم تیزی سے لمبے اونچے سانس لیتے ہیں اونچی اونچی آواز کے ساتھ، تو وہ ہوتا ہے ہفنگ اینڈ پفنگ. پھر ہے ویئرز، گڈس اور پروڈکٹس ٹو سیل، جو چیزیں بیچنے کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کو ویئرز کہتے ہیں. پھر یون، ٹو اوپن دا ماؤتھ وائڈ اینڈ ٹیک اے بریتھ آؤٹ آف ٹائرڈنیس اور بورڈم، بڑا سا منہ کھولنا اور سانس لینا تھکاوٹ کی وجہ سے، لمبا سانس لینا یا پھر بوریت کی وجہ سے. چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے. اے مین اینڈ ہز وائف lived together in a small village near Hyderabad. One day the lady told her husband that she was going to Hyderabad to do some shopping. There are many big shops in Hyderabad and the lady liked shopping there. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اور اس کی بیوی ایک حیدرآباد کے پاس ایک چھوٹے سے ولیج میں رہتے تھے. ایک دن جو بیوی تھی، جو عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں حیدرآباد جا رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے. اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حیدرآباد میں بہت ساری بڑی بڑی شاپس ہیں اور جو وہ عورت تھی اس کو وہاں پہ شاپنگ کرنا پسند تھا. ارلی دا نیکسٹ مارننگ دا مین ووک ہز وائف ود اے کپ آف ٹی. اگلے دن صبح آدمی نے اپنی بیوی کو ایک چائے کے گرم کپ کے ساتھ اٹھایا. ویک اپ ڈیئر، ہی سیڈ سافٹلی، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اٹھ جاؤ. اس نے اپنی بیوی کو نرمی سے کہا آئی ہیو میڈ یو اے کپ آف ٹی، میں نے تمہارے لیے ایک چائے کا کپ بنایا ہے. اٹس نیئر یور پلو، یہ تمہارے تکیے کے پاس پڑا ہے. آئی ایم آلسو لیونگ اے THOUSAND-RUPEE نوٹ نیکسٹ ٹو دا کپ، میں کپ کے ساتھ 1000 روپے کا نوٹ بھی رکھ رہا ہوں. ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ، واپس سونا جانا، اور یو ول مس دا بس، ورنہ تمہاری بس چھوٹ جائے گی. ہی شوک ہر جینٹلی، اس نے آرام سے اس کو ہلایا. اینڈ دین وینٹ آؤٹ آف ٹو ورک ان دا فیلڈس، اس نے آرام سے اپنی بیوی کو ہلا کے کہا کہ دوبارہ نہ سو جانا، تمہاری بس چھوٹ جائے گی. اور پھر وہ اپنی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا. ایز دا لیڈی لے آن ہر بیڈ، جیسے کہ عورت اپنے بیڈ پہ لیٹی رہی. اینڈ تھاٹ اباؤٹ وٹ شی واز گوئنگ ٹو بائی دیٹ ڈے، اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں آج کیا خریدوں گی. شی ڈوزڈ آف، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈوز آف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک سے آنکھ لگ جانا، تو وہ اس کی تھوڑی دیر کے لیے اچانک سے آنکھ لگ گئی. شی ووک اپ ود دا اسٹارٹ، وہ پھر سے اٹھی اچانک سے. او ڈیئر، شی سیڈ لوکنگ ایٹ دا کلاک، اس نے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا او ڈیئر آئی شیل ہیو ٹو ہری اور آئی ول مس دا بس، مجھے بہت جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے ورنہ میری بس چھوٹ جائے گی. دا لیڈی واشڈ اینڈ ڈریسڈ ہیسٹیلی، عورت نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے چینج کیے. شی گرابڈ ہر بیگ، اس نے اپنا بیگ پکڑا. اینڈ واکڈ ایز فاسٹ ایز ہر لیگس وڈ ٹیک ہر، اور اتنی تیز چلی جتنی تیز اس کی ٹانگیں اسے لے کے چل سکتی تھیں. وین شی ریچ دا بس اسٹاپ شی واز ہفنگ اینڈ پفنگ، جب وہ بس اسٹاپ پہ پہنچی تو وہ اونچی سانس لے رہی تھی. سون دا بس ارائیوڈ اینڈ دا لیڈی فاٹ ٹو گیٹ آن، جلد ہی بس پہنچی اور عورت جو تھی وہ لوگوں سے مطلب لڑ کے راستہ لے کے اندر گھس گئی. وٹ اے کراؤڈ دیر واز آن دا بس، کتنا رش تھا اس دن بس پہ. ایوری ون ان دا ڈسٹرکٹ سیم ٹو بی گوئنگ ٹو حیدرآباد دیٹ ڈے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈسٹرکٹ کا ہر بندہ آج حیدرآباد جا رہا ہے. اٹ واز مارکیٹ ڈے، یہ مارکیٹ ڈے تھا. اینڈ مینی آف دا ولیجرز ور گوئنگ ٹو سیل دیئر ویئرز ان دا سٹی، اور بہت سارے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ اپنی چیزیں، اپنے پروڈکٹس جو تھے وہ سٹی میں بیچنے کے لیے جا رہے تھے. دے ور مین ود باسکٹس اینڈ سیکس، آدمی تھے بس میں جن کے پاس ٹوکریاں اور بوریاں تھیں. ویمن ود بیبیز اینڈ بیگس، عورتیں تھیں جن کے پاس بچے اور بیگس تھے. اینڈ چلڈرن اینڈ اولڈ پیپل ود چکنز اینڈ ڈکس، اور بچے تھے اور بوڑھے آدمی تھے جن کے پاس مرغیاں اور بطخیں تھیں. دا روف آف دا بس واز پائلڈ ہائی ود باکسز اینڈ بیگس،
وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کی جو روف تھی یعنی کہ چھت تھی وہ کافی اوپر تک پائلڈ ہائی ود باکسز، مطلب کافی اوپر تک اس پہ بیگز اور باکسز کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، اور باسکٹس اور سیکس تھیں، ٹرنکس اینڈ کنٹینرز تھے آف آل شیپس اینڈ سائزز، یعنی کہ ڈبے، بیگز، ٹوکریاں، بوریاں اور ٹرنکس اینڈ کنٹینرز کا مطلب جو چھوٹی چھوٹی سی بکسے ٹائپ چیزیں نہیں ہوتی لوہے کی، ان کو کہتے ہیں ٹرنکس اور کنٹینرز. تو ان سب چیزوں سے ایک کافی ہائی پائل لگا ہوا تھا بس کے روف پہ. اب یہاں پہ انہوں نے پائلڈ کا ورڈ یوز کیا ہے. پائل بیسیکلی ناؤن ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر، لیکن جب آپ نے کہنا ہو کہ ڈھیری لگانا تو ہم پائل کو ایز اے ورب بھی یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہا ہے واز پائلڈ ہائی، تو یہاں پہ پائل جو ہے وہ ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کافی اونچی ڈھیری لگائی گئی تھی. somehow the lady squeezed in، کسی طرح عورت جو تھی وہ اندر گھس گئی. she sat on the edge of a seat next to a very heavy woman، ایک سیٹ پہ کافی موٹی اور بھاری عورت بیٹھی تھی، جس کے ساتھ والی سیٹ پہ یہ عورت بیٹھ گئی. یہ بالکل ایج پہ بیٹھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو موٹی عورت تھی وہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ اسے ایج پہ ہی جگہ ملی، تو وہ اس موٹی عورت کے ساتھ جو سیٹ تھی اس کے ایج پہ بالکل بیٹھ گئی. who was holding a large bag on her lap، جس کی ٹانگوں پہ ایک بڑا سا بیگ پڑا ہوا تھا. soon the bus began to move، بس جو تھی وہ جلد چلنے لگی. it creaked and groaned، creak اور groan وہ آوازیں ہوتی ہیں جب جیسے ہم دروازہ کھولتے ہیں تو کبھی کبھی دروازے میں سے ایک عجیب سی بری سی آواز آتی ہے، اس کو کریک کی آواز کہتے ہیں، اور گرون بھی اسی ٹائپ کی آواز ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی وہیکل چلتا ہے، اسپیشلی جو بڑی بڑی بسیز ہوتی ہیں، تو ان کے چلنے سے ایک کافی ساری آوازیں پیدا ہوتی ہیں، تو ان آوازوں کو وہ کریک اور گرون کہہ رہے ہیں. پھر اٹ ریٹلڈ اینڈ کلانکڈ، ریٹل اور کلانک وہ آوازیں ہوتی ہیں جب چیزیں آپس میں کھڑکھڑاتی ہیں، تو ان آوازوں کو ریٹل اور کلانک کہتے ہیں. تو یہ کچھ آوازیں ہیں جو بس کے چلنے سے آئی تھیں. دا انجن روڈ اینڈ آف اٹ وینٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ انجن نے بھی رور کیا. رور بیسیکلی شیر کے دھاڑنے کی آواز کو کہتے ہیں، اور کیونکہ وہ آواز بہت اونچی ہوتی ہے تو اس لیے انجن کی اونچی آواز کو بھی وہ رور کہہ رہے ہیں. دا انجن روڈ، انجن نے بھی بہت اونچی آواز نکالی. اینڈ آف اٹ وینٹ، اور پھر گاڑی چلنے لگی. فاسٹر اینڈ فاسٹر ڈاؤن دا روڈ، اور جیسے جیسے روڈ پہ آگے جاتی گئی تو بس کی اسپیڈ بڑھتی گئی. With some difficulty the lady peered out of the window، کچھ مشکل کے بعد جو عورت تھی اس نے ونڈو کھولی اور اس نے اس سے باہر سر نکالا. She could see the fields and trees and the shops and the houses beside the road، وہ روڈ کے ارد گرد وہ روڈ کے ارد گرد کھیت دیکھ سکتی تھی، درخت دیکھ سکتی تھی، اور دکانیں، گھر وغیرہ دیکھ سکتی تھی. she was bounced up and down، وہ and when the bus went round a corner she had to hold on tight، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. وہ جب کوئی ہمس آتے تھے یا جھٹکے لگتے تھے تو وہ اوپر نیچے باؤنس کرتی تھی، اور جب جو بس ہوتی تھی وہ کسی کارنر سے ٹرن لے رہی ہوتی تھی تو اس کو کافی زور سے پکڑنا پڑتا تھا، ورنہ وہ ادھر ادھر گرتی تھی. اٹ واز not too uncomfortable as she had a nice plump cushion on one side، اس کے لیے سب اتنا انکمفرٹیبل نہیں تھا کیونکہ اس کے ایک سائڈ پہ کافی موٹی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کہ ایک نائس پلمپ کشن، ایک موٹے سے نرم سے کشن کی طرح تھی. on one side، ایک سائڈ پہ. it was hot and stuffy in the bus، بس میں کافی گرمی تھی، اور stuffy مطلب کافی بھری ہوئی تھی بس. and the lady yawned، اور عورت نے ایک جمائی لی اور پھر سو گئی. after a few minutes a loud bang woke her، کچھ دیر کے بعد ایک اونچی آواز کی وجہ سے اس عورت کی آنکھ کھلی. لارج باکس ہیڈ فالن آف دا روف آف دا بس، ایک بڑا سا باکس جو تھا وہ بس کی چھت پہ سے نیچے گر گیا تھا. دا بس اسکریچڈ ٹو اے ہالٹ اینڈ 2 or 3 men got out، اسکریچڈ ٹو اے ہالٹ کا مطلب کہ ہالٹ ہوتا ہے اسٹاپ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکریچ ٹو اے اسٹاپ مینس کہ بس جو تھی اس نے ایک اسکریچ کی آواز نکالی، جب اس کی بریکس لگیں تو ایک آواز نکلی اور پھر وہ ہالٹ تک پہنچی، یعنی کہ اسٹاپ ہو گئی. اور 2-3 آدمی بس سے نیچے اترے اینڈ رین آف ڈاؤن دا روڈ ٹو فیچ اٹ، اور روڈ پہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے یہ جو باکس گرا تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے. دا پیسنجرز آل لافڈ اینڈ چیئرڈ،
جتنے پیسنجرز اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنسے اور کافی لطف اندوز ہوئے. The lady rubbed her eyes and said to herself, عورت نے اپنی آنکھیں ملی اور خود سے کہا, I really must stay awake, مجھے اٹھے رہنا چاہیے. I have a lot of money in my purse, میرے پرس میں کافی زیادہ پیسے ہیں. And if I fall asleep someone might take it, اور اگر میں سو گئی تو یہ پیسے کوئی لے سکتا ہے. She carefully opened her purse to check if her money was still there. اس نے بہت احتیاط سے اپنا پرس کھولا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس کے پیسے اب بھی ادھر پڑے ہیں. To her shock and dismay the purse was empty. اس کی اسے اس بات پہ بہت حیرت ہوئی اور پریشان ہوئی کہ پرس جو تھا وہ ایمپٹی تھا. She put her purse away quickly and sat quietly. اس نے فوراً اپنا پرس سائڈ پہ کیا اور وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. Thinking about what she should do, اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. She looked at the woman sitting beside her. اس نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کی طرف دیکھا. Her eyes were shut and she was snoring loudly. اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کافی اونچی خراٹیں لے رہی تھی. Aha, said the lady to herself, I think you are pretending to sleep, my dear. عورت جو تھی اس نے کہا آہا خود سے کہا, اور آہا کا مطلب تھا کہ میں سمجھ گئی ہوں.